سلام. عن جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہ قال دخل النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم المسجد فإذا فيه قوم يقرؤون القرآن فقال اقرؤوا القرآن وابتغوا به الله عز وجل من قبل أن يأتي قوما يقيمونه أقامة القدح يتعجلونه ولا يتعجلون. یعنی جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو کچھ لوگ تلاوت قرآن میں مصروف تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو قرآن پڑھو اور اللہ کو تلاش کرو قبل اس کے کہ ایسے لوگ آ جائیں جو قرآن کو اس طرح سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے جس طرح ہنڈیاں سیدھی کی جاتی ہے، اور وہ قرآن کے ساتھ جلدی کریں گے، انتظار نہیں کریں گے. عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا. پھر اس نے مانگنا شروع کر دیا تو عمران رضی اللہ عنہ نے ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے بعد فرمایا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ من قرأ القرآن فلیسأل اللہ عز وجل بہ فإنہ سیجیء قوم یقرؤون القرآن یسألون الناس بہ. یعنی جس شخص نے قرآن پڑھا وہ اللہ سے مطالبہ اور سوال کرے، اور عن قریب ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن پڑھ کر لوگوں سے سوال کریں گے. خلاصے میں لکھتے ہیں قرآن کو بھیک مانگنے کا ذریعہ بنا لینا قیامت کی ایک نشانی ہے. قرآن مجید کے حفظ کرنے، تجوید قرات پڑھنے اور ترجمہ و تفسیر پڑھنے میں اصل مقصود رضائے الہی ہو، دنیاوی غرض و غایت، عارضی مفادات اور نمود و نمائش قطعاً نہ ہو، ورنہ ثواب تو دور گناہ ضرور حاصل ہوگا. اگر کوئی شخص قرآنی تعلیم و تربیت، خطبہ جمعہ اور امامت وغیرہ کے فرائض کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے تو اسے اجرت و معاوضہ دینا، اس کی ضروریات کو پورا کرنا، جہاں عوام کا اخلاقی فرض ہے وہاں اس عالم دین کا استحقاق بھی ہے. اس کی ایک مثال یوں موجود ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک جماعت کا ایک بستی سے گزر ہوا تو بستی والوں نے مانگنے پر بھی ان کی مہمان نوازی نہ کی. پھر اچانک ان کے سردار کو کسی زہریلی چیز نے کاٹ لیا، اور ان کے کچھ افراد صحابہ کرام کے پاس آئے اور کہا کہ تم میں کوئی دم کرنے والا ہے؟ صحابہ کرام میں سے بعض نے اجرت لے کر دم کی حامی بھری تو انہوں نے بکریوں کے ایک ریوڑ کا وعدہ کر لیا. صحابی نے سورہ فاتحہ سے اس پر دم کیا اور متاثرہ جگہ پر اپنا لعاب لگایا تو وہ آدمی تندرست ہو گیا، اور صحابی بکریاں لے کر واپس چلا گیا. مگر دوسرے لوگوں نے کہا کہ تو نے کتاب اللہ پر اجرت لی ہے، گویا انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا. پھر انہوں نے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بھی یہی کہا کہ اس نے اللہ کی کتاب پر اجرت لی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا کتاب اللہ. یعنی جس چیز پر تم سب سے زیادہ اجرت لینے کے مستحق ہو وہ اللہ کی کتاب ہے.